پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کو فتح کیسے ہوئی اور رانا سانگا کی 2 لاکھ فوج کو بابر نے کیسے شکست دی۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو میں بیان کی جانے والی تمام تر تاریخ کا ریفرنس ڈسکرپشن میں لگا دیا گیا ہے۔ قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن دولت خان لودھی نے بابر سے کہا کہ افغانستان میں بغاوت سر اٹھا رہی ہے، آپ تھوڑی سی فوج افغانستان بھیج کے بغاوت کو کچل دیں۔ تبھی دولت خان کے بیٹے دلاور خان نے بابر کو بتایا کہ میرے والد اور بھائی آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ افغانستان فوج بھیج دیں اور آپ کو اکیلا دیکھ کے آپ پہ حملہ کر دیں۔ بابر نے دولت خان اور اس کے بیٹے کو قید کر دیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد دونوں کو رہا کر دیا۔ پھر دولت خان اور اس کا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد بابر نے دلاور خان کو اس کے باپ اور بھائی کے علاقے دے دیے اور خود افغانستان واپس چلا گیا۔ بابر کے 4 حملوں نے ہندوستان پہ بابر کی وہ دھاک بٹھائی کہ دور دور کے علاقوں تک بابر کی فتوحات کا شور گونجنے لگا۔ مسلسل کامیابیوں سے بابر پنجاب پہ تقریباً قابض ہو چکا تھا۔ اب وہ ہندوستان میں ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے جا رہا تھا۔ بابر کا خواب تھا کہ وہ اپنے اجداد کی طرح ایک بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرے جو نسل در نسل چلتی رہے۔ بابر کو مسلسل 4 حملوں میں جو کامیابیاں ملی، ان کامیابیوں میں بابر کو اپنا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے بعد بابر نے ہندوستان پہ 5واں حملہ کیا اور اس بار بابر واپس کابل جانے کے لیے نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ ہندوستان میں اپنے اجداد کی طرح ایک سلطنت قائم کرنے آ رہا تھا۔ اس بار بابر کا مقابلہ دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے تھا۔ بابر افغانستان سے نکلا اور دہلی سے 97 کلومیٹر دور موجودہ ہریانہ کے پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ جب ابراہیم لودھی کو بابر کی خبر ہوئی تو وہ بھی دہلی سے پوری تیاری کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کی پہلی جنگ ہونے جا رہی تھی۔ اب اس میدان سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ جنگ 2 بادشاہوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ اس جنگ نے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ بابر کے پاس 12,000 سپاہی تھے اور 7 منجنیقیں بھی تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جس میں تقریباً 1000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ لیکن ابراہیم لودھی کے پاس منجنیقیں یعنی کیٹاپلٹس نہیں تھیں۔ پانی پت کے میدان میں بابر نے اپنی فوج ایسے ترتیب دی کہ اس کی فوج کے ایک طرف پانی پت کا شہر آ گیا اور دوسری طرف اس نے خندق کھدوا دی تاکہ دشمن دائیں اور بائیں طرف سے حملہ نہ کر سکیں۔ جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم لودھی نے بابر کے سپاہیوں کی تھوڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ ہاتھی جیسے ہی میدان میں آئے، بابر نے کیٹاپلٹس کی مدد سے ہاتھیوں پہ گولے برسانا شروع کر دیے۔ توپوں کی آواز اور گولوں سے ہاتھی بدک گئے اور اپنے ہی ہزاروں سپاہیوں کو پیروں تلے روند کے مار دیا۔ ہاتھیوں کے بھاگنے کے بعد بابر نے اپنے گھڑ سوار سپاہیوں کے ساتھ ایک طاقتور حملہ کر دیا اور لودھی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے پانی پت کا میدان ہاتھ سے جاتے دیکھا تو وہ بھی گھڑ سواروں کے ساتھ بابر پہ حملہ آور ہو گیا، مگر وہ بابر کا مقابلہ نہ کر سکا اور مارا گیا۔ ابراہیم لودھی کے مرتے ہی لودھی فوج کے حوصلے بھی مر گئے اور وہ میدان جنگ سے سرپٹ دوڑنے لگی، اور یوں بابر نے پانی پت کی ایک بڑی جنگ فتح کر لی اور لودھی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ جنگ جیتنے کے بعد بابر نے شکرانے کے طور پہ پانی پت کے میدان میں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کو بابری مسجد کہا جاتا ہے، اور بابر نے ایک باغ بھی لگوایا، اور یہ مسجد آج بھی پانی پت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایودھیا والی بابری مسجد نہیں جس کو ہندو رام مندر کا کلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ پانی پت والی بابری مسجد ہے۔ جنگ کے بعد بابر کا بیٹا ہمایوں خزانے پہ قبضہ کرنے کے لیے فوراً آگرہ چلا گیا، جبکہ بابر اپنی فوج کے ساتھ فاتحانہ انداز سے دہلی میں داخل ہوا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پہ حاضری دی، اور بابر کے نام کا دہلی کی جامعہ مسجد میں خطبہ بھی پڑھا گیا۔
دہلی پہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بابر بھی آگرہ اپنے بیٹے ہمایوں کے پاس چلا گیا۔ ہمایوں کو آگرہ میں راجہ بکرماجیت کے خاندان نے کوہ نور ہیرا پیش کیا۔ جب بابر آگرہ پہنچا تو ہمایوں نے یہ ہیرا اپنے والد بابر کو پیش کیا، مگر بابر نے یہ ہیرا اپنے بیٹے ہمایوں کو بخش دیا۔ قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی ایک دن کی کمائی کے برابر ہے، جبکہ بابر خود تذکرہ بابری میں لکھتا ہے کہ ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ بابر لکھتا ہے کہ اس نے اب تک دہلی اور آگرہ شہر پہ تو قبضہ کر لیا تھا، مگر آگرہ کا قلعہ اور خزانہ ابھی تک اس کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ آگرہ کے قلعے میں لودھی خاندان موجود تھا، جن کو ابراہیم لودھی کی ماں لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے بابر کے ساتھ مذاکرات کیے، جس میں اس نے بابر سے لودھی خاندان کی جان کی امان مانگی، آگرہ سے باہر ایک محل اور 7 لاکھ روپے نقد مانگے۔ بابر نے یہ سب شرائط قبول کر لیں اور یوں آگرہ کا قلعہ بابر کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن ابراہیم لودھی کی ماں بابر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کے بابر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ بابر نے جب یہ کھانا کھایا تو اسے قے آنے لگی، تو اس نے فوراً یہ کھانا ایک کتے اور 2 چیلوں کو کھلایا۔ بابر لکھتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ جانور سخت بیمار ہو گئے لیکن مرے نہیں۔ اس کے بعد بابر نے جانچ پڑتال کی تو زہر دینے میں باورچیوں میں 2 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ بابر نے چاروں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں کو قید کر دیا اور باقی لودھی خاندان کو افغانستان بھیج دیا۔ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ بابر نے ہندوستان پہ قبضہ تو کر لیا تھا، مگر ہندوستان کے لوگ بابر کو ابھی تک اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ بابر کی سیاست سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے سرداروں نے مختلف شہروں میں خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن بابر نے جلد ہی ان تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور ہندوستان کے مقامی سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد بابر کے لیے ایک ہی خطرہ رہ گیا تھا، وہ تھا میواڑ کا راجہ رانا سانگا۔ بابر کو دہلی پہ قبضہ کرنے اور ابراہیم لودھی سے جنگ کرنے کے لیے بلانے والا بھی رانا سانگا تھا۔ رانا سانگا بابر کو لودھی خاندان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ رانا سانگا نے سوچا کہ بابر اپنے جد امجد تیمور کی طرح ہندوستان کو لوٹ کے واپس چلا جائے گا اور اسے دہلی پہ قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے اس نے بابر کو حملے کی دعوت دی اور اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔ مگر جب بابر ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت کے میدان میں ٹکرایا تو رانا سانگا نے بابر کی کوئی مدد نہیں کی، جس وجہ سے بابر رانا سانگا کو بدعہد بھی سمجھتا تھا۔ رانا سانگا نے جب دیکھا کہ بابر افغانستان واپس نہیں جا رہا بلکہ دہلی کو راجدھانی بنا کے ہندوستان پہ راج کرنے کا سوچ رہا ہے، قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ رانا سانگا نے آس پاس کے تمام ہندو راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور 2 لاکھ سپاہیوں کا لشکر تیار کر کے آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بابر کو رانا سانگا کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ہندوؤں سے جنگ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن بابر کے نجومیوں نے اسے جنگ کرنے سے منع کیا اور کہا کہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، اس لیے آپ فی الحال افغانستان واپس چلے جائیں۔ مگر بابر نے نجومیوں کی بات نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میری کمزوری اور بزدلی پر دنیا اسلام کے حاکم مجھے کیا کہیں گے، بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے بابر نے شراب پینے سے توبہ کی اور دوسرے ناجائز کاموں سے بھی توبہ کی، یہاں تک کہ اس نے داڑھی منڈوانے سے بھی توبہ کر لی۔ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بابر کی فوج کی تعداد 24,000 تھی، جبکہ سہیل احمد کیسر کے مطابق 16,000 تھی۔ 1527 عیسوی میں موجودہ ضلع بھرت پور کے علاقے کھنوا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بابر نے پانی پت والی ترتیب سے اپنی فوج کو صف آرا کیا، اپنی فوج کے دائیں اور بائیں جانب خندقیں کھود دیں اور فوج کے بالکل سامنے توپیں نصب کر دیں اور توپوں کے سامنے لکڑی کی باڑ بھی لگا دی۔ جنگ شروع ہوئی تو دونوں جانب سے فوجوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور تلواروں، توپوں اور تیروں سے میدان چمکنے لگا، لیکن جنگ کا فیصلہ رانا سانگا کی ہار پہ ہوا۔ اس جنگ میں راجپوتوں کے کئی راجا مارے گئے
اور رانا سانگا اپنی جان بچا کے بھاگ گیا، اور یوں بابر نے محض 16,000 فوج کے ساتھ رانا سانگا کی 2 لاکھ کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ جنگ کے بعد بابر نے پہاڑی کی چوٹی پر ہندوؤں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کرایا اور اپنے اس نجومی کو خوب لان تان کیا جس نے جنگ ہارنے کی پریڈکشن کی تھی۔ جنگ کے 1 سال بعد رانا سانگا بھی مر گیا۔ کہتے ہیں کہ رانا سانگا کو اس کے اپنے رشتہ داروں نے ہی مار دیا تھا، کیونکہ رانا سانگا بابر سے اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ رانا سانگا کی وجہ سے کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، جس وجہ سے انہوں نے اسے مار دیا۔ رانا سانگا کے مرنے کے بعد بابر اب سکون سے سلطنت کا نظام چلا رہا تھا اور چھوٹی موٹی اٹھنے والی بغاوتوں کو بھی کچل رہا تھا۔ اس کے بعد بابر نے مالوا کے راجا میدنی رائے کو شکست دینے اور قلعہ ارک پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر نے میدنی رائے کو شکست دی اور 6,000 راجپوتوں کو قلعہ ارک میں قتل کر دیا اور قلعہ ارک بھی فتح کر لیا۔ قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ میدنی رائے نے اپنی ریاست میں موجود تمام مساجد کو استبل بنا دیا تھا اور مقدس مقامات کو گوبر سے لیپ پوت دیا تھا۔ بابر نے ان تمام مساجد کی صفائی کرائی، مساجد کی دوبارہ تعمیر کرائی اور ان مساجد میں مؤذن بھی مقرر کیے اور اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اسلام کا بول بالا کیا۔ ان تمام فتوحات کے بعد بابر کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اس کی یہ بیماری مزید بگڑتی گئی۔ بابر نے شاہی حکیموں سے علاج بھی کرایا مگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ بابر زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اس وقت بابر کا بیٹا ہمایوں کالنجر کی مہم پہ تھا۔ اس نے ہمایوں کو واپس بلایا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر کی موت ہو گئی۔ بابر کی وصیت کے مطابق اسے افغانستان کے شہر کابل میں دفن کیا گیا، جہاں آج بابر کا مقبرہ ہے۔ اس جگہ کو باغ بابری کہا جاتا ہے۔ بابر نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے اور اپنی انتھک محنت کے بعد بابر نے ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 331 سال تک قائم رہی۔ یہ تھی ظہیر الدین محمد بابر کی بائیوگرافی۔ اگر آپ سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم، احمد شاہ ابدالی اور اکبر بادشاہ کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر اسکرین پہ نظر آنے والے تھمبنیل پہ کلک کریں۔